he becomes an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے imagine کہ اگر کوئی شخص اللہ پاک کا دشمن بن جائے تو اس کا کیا انجام ہے، اور نوٹ نچھاور کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہی چشتی بن گئے، ہمارے مراتب ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ محترم احبہ، اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے نا، تو جو مخلوق خدا دیگر ہوتی ہے وہ بھی ان کے قریب ہو جاتی ہے، اور اس سے کلوز ہونے کا جو مقصد اور پرپس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے۔ اور جو ان سے دور ہوتا ہے، جو ان اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ He becomes an enemy of Allah سبحانہ و تعالی۔ جیسے imagine کہ اگر کوئی شخص اللہ پاک کا دشمن بن جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا، تو رسول اللہ کا دشمن بن جائے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ پاک کے اولیاء سے محبت کی جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ بس اسی صحبت کے سلسلے میں آج خواجہ 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 غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک گوشہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ والے جو ہے یہ سنت پر کس قدر عامل ہوتے اور حضور سے محبت کس قدر بڑھ کر کرتے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں یہ بات مذکور ہے، اور دلائل العارفین کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک بار آپ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنگت میں کسی جگہ سفر کر رہے تھے، تو وقت مغرب آ گیا، تو آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اس وضو کے اندر تھوڑا سا نقص رہ گیا۔ وہ نقص یہ تھا کہ آپ نے اپنی انگلیوں کا خلال نہ کیا، دری اثنا کہ ابھی نماز ہی کی حالت میں ہے کہ آپ کو ایک غیبی آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ کہتی ہے، اے اجل، تم ہمارے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کے امتی سے ہو، لیکن تم سنت چھوڑ دیتے ہو۔ آپ کو فوراً احساس ہوا کہ شاید مجھ سے اس وضو کے اندر سنت چھٹ گئی، اور وہ خلال کی سنت ہے جو میں نہیں کر سکا۔ اسی اسنا میں آپ نے جو ہے وہ فوراً وضو کیا کامل طریقے سے، اور جو خلال کی سنت رہ گئی تھی اس کو مکمل کیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں قسم خدا کی کہ آئندہ میں کبھی بھی حضور کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر جو ہے حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ، وہ تو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہے، چہرے پر ندامت کے کچھ آثار ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یا سیدی کیا ماجرا ہے، آپ کیوں ندامت کا جو ہے وہ اظہار فرما رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب سے حضور کی وہ سنت چھٹی ہے نا، مجھے چین کی نیند نہیں آئی ہے، میں اس پر صبر ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیسے مجھ سے حضور کی سنت چھٹ گئی۔ آپ دیکھیے محترم احبہ کہ کس قدر حضور کی سنتوں سے یہ محبت کرنے والے، آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کے نام کے آراز ہی مناتے ہیں، ان کے نام کی محفل بھی کرتے ہیں، ارے ہم تو قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں، خوب رقص اور سرور کی محفل جو ہے جما رہے ہوتے ہیں، اور نوٹ نچھاور کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہی چشتی بن گئے، ہم بڑے ہی اجمیری بن گئے، ہم بڑے ہی اللہ کے ولی بن گئے، ہمارے مراتب ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب معاملہ فجر کی نماز کا آتا ہے تو ارے سنت تو ایک دوسرے درجے پر ہے، جو ابتدائی درجہ فرض کا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم احبہ، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت تو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، محبت عمل سے دور نہیں کرتی۔ لہٰذا جہاں ہم دیگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کے مظاہر پیش کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ یہی ان اولیاء کا پیغام تھا، اور انہی اولیاء کے پیغام کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔